اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ تمام بھائیوں کو معلوم ہے کہ اس وقت تحریک لبیک پاکستان ضلع منڈی بہاولدین میں بڑے پیمانے پر پولیس کی طرف سے کارروائی کی جا رہی ہے، جس کے اندر تحریک لبیک پاکستان کے کثیر تعداد میں ورکرز کو، نوجوانوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امیر تحریک لبیک پاکستان ضلع منڈی بہاولدین جو ہیں محمد نعیم چٹھا قادری صاحب کو دوسری دفعہ تھوڑے وقت کے بعد گرفتار کیا جا چکا ہے۔ تو دوستو، اس پوری کنڈیشن میں اگر دیکھا جائے، تحریک لبیک پاکستان کے دوستوں پر ظلم بھی کیا گیا۔ کل منڈی بہاولدین کے اندر جو معاملہ پیش آیا، جس معاملے کے اندر تحریک لبیک پاکستان کے دوستوں پر لاٹھی چارج کیا گیا، میں ایک حقائق آپ کے سامنے لایا ہوں جو کہ اس ویڈیو کے اندر آپ مکمل دیکھیے گا، انفارمیشن آپ کو مکمل مل جائے گی۔ کیا دوستوں، تحریک لبیک پاکستان کے دوستوں نے اس طرح کا کوئی کام کیا جس کی وجہ سے یہ ساری کارروائی کی؟ کوئی غیر قانونی کام کیا ہو، غیر آئینی کام؟ تو دوستوں، حقیقت میں ایسا تحریک لبیک پاکستان کی قیادت یا تحریک لبیک پاکستان ضلع منڈی بہاولدین کے کارکنوں کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ اس کا آغاز اس وقت ہوا جب کہ 20 چک میں قادیانیوں نے شاعر اسلام کو اپنایا، جو کہ قادیانی آئینی طور پر کافر قرار دیے جا چکے ہیں، جو کہ ہر مسلمان کو علم ہے۔ آئین بھی یہ کہتا ہے، قانون بھی یہ کہتا ہے، قادیانی کافر ہے، اور کافر کو کبھی بھی مسلمانوں جیسا عبادت خانہ بنانے کی اجازت بھی نہیں ہے، جو کہ مساجد کی تشبیہ ہوتی ہے، وہ نہیں دے سکتے۔ اور 20 چک کے اندر قادیانیوں نے اپنے کفر خانے کے اوپر مینار بھی بنائے، اور اس یا اللہ یا رسول اللہ اور کلمہ بھی لکھا، جو کہ ہو بہو مسلمانوں کی عبادت گاہ کی تشبیہ تھی۔ یہ قانون کے خلاف تھا۔ اور جب تحریک لبیک پاکستان ضلع منڈی بہاولدین کے دوستوں نے اس پہ کارروائی کا آغاز کیا، ان باتوں کا بھی علم ہوا کہ کالو والی، مونگ اور اس کے ساتھ ساتھ شاتاج شوگر مل کے اندر بھی شاعر اسلام کو اپنایا گیا ہے، جو کہ آئین کے، اسلام کے ہر حوالے سے خلاف ہے۔ یہ تھانہ منڈی بہاولدین سول لائن کے اندر، صدر کے اندر جا کر انہوں نے ایس ایچ او کو کہا کہ ان کے خلاف FIR کاٹی جائیں، لیکن اس وقت سے ابھی تک تحریک لبیک کی طرف سے کوئی غیر قانونی کچھ کام نہیں کیا گیا۔ سارا کام غیر قانونی قادیانیوں کی طرف سے کیا گیا۔ جا کر جب سول لائن تھانہ اور تھانوں کے اندر جا کر جب FIR کی بات کی گئی، تو SHO نے FIR کاٹنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کھلے لفظوں میں کہا کہ FIR نہیں کاٹی جا سکتی۔ تو جب وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا ہمیں اوپر سے آرڈر ہیں، جس وجہ سے ہم یہ FIR نہیں کاٹ سکتے۔ پتہ چلا جو SP انویسٹیگیشن ہے، SP انویسٹیگیشن نے اس بات کو، جس کا نام بھی فتح احمد فتو نام ہے، جس کا مرزئی تھا، SP انویسٹیگیشن ضلع منڈی بہاولدین، اس نے بائی فورس SHO کو اس معاملے پر کارروائی کرنے سے روک رکھا تھا۔ تو دوستوں، تحریک لبیک پاکستان کے ضلع کے جو امیر محمد نعیم چٹھا قادری صاحب کی کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے انویسٹیگیشن، SP انویسٹیگیشن کو یہاں سے برطرف ہٹایا گیا، اس کو یہاں سے شفٹنگ کروائی گئی، اس کو یہاں سے کہیں اور بھیجا گیا، کیونکہ وہ بہت بڑی رکاوٹ تھا۔ جب اس کو یہاں سے کہیں اور بھیجا گیا، اس کے بعد انت تک کوشش کرنے کے بعد، اتنا کام جو کہ آئینی تھا، قانونی تھا، اتنی کوشش کرنے کے بعد ان کے خلاف FIR تھانہ سول لائن، تھانہ صدر اور تھانہ ملک وال کے اندر 3 FIR قادیانیوں کے خلاف کاٹی گئی۔ تو دوستوں، اس سارے قانونی کام کے اندر چاہیے تو یہ تھا کہ جب FIR کٹی گئی تو ان کو پکڑا جاتا، لیکن ان کو انتظار کا وقت دیا گیا، جس کے اندر قادیانیوں نے پری اریسٹ بیلز کروا لی۔ پری اریسٹ بیل جب ہوئیں تو تحریک لبیک پاکستان ضلع منڈی بہاولدین نے اس کو چیلنج کیا، اور چیلنج کرتے ہوئے انہوں نے اس معاملے کو عدالت میں پیش کیا۔ جب یہ معاملہ عدالت میں پیش ہوا، عدالت نے تحریک لبیک پاکستان کے موقف سے اتفاق کیا اور ان کی پری اریسٹ بیلز کو کینسل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، قانونی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب پری اریسٹ بیلز کو کینسل کر دیا جائے تو دوستوں، گورنمنٹ جو ہماری پولیس ہوتی ہے، SHO، SP، یہ سارے ہمارے جو DPO سارے، ان پر لاگو ہوتا ہے کہ ان ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ تحریک لبیک جب ان کو پری اریسٹ بیل کینسل کی گئی تو تحریک لبیک پاکستان اپنے موقف پر آئی اور ان کو کہا، جس کے اندر تھانہ ملک وال کے اندر، منڈی بہاولدین کے اندر تحریکی دوست گئے، جا کر انہیں جا کر کہا کہ تحریک لبیک پاکستان نے جو FIR ان کے پری اریسٹ بیلز کینسل کروا دی ہیں، ان کو جا کے گرفتار کیا جائے، لیکن حکومت نے اس پر کوئی ایکشن بالکل بھی نہ لیا۔ ابھی تک تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے کوئی غیر قانونی، غیر آئینی کوئی کام بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو دوستوں، اس معاملے کو آگے بڑھتے بڑھتے قانون کیا حرکت میں آنا تھا کہ اس معاملے پر امیر تحریک لبیک پاکستان ضلع منڈی بہاولدین محمد نعیم چٹھا قادری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ محمد نعیم چٹھا قادری صاحب کی طرف سے 10 تاریخ کا ٹائم بھی دیا گیا کہ ان کو گرفتار کیا جائے، جو کہ آئینی فیصلہ تھا، عدالتی فیصلہ تھا، قانونی فیصلہ تھا۔ تو 10 تاریخ کا وقت آنے سے پہلے امیر تحریک لبیک پاکستان ضلع منڈی بہاولدین کو پکڑ لیا گیا، قید کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کارکنان جو ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، ان کے گھروں پر چھاپوں کا، ان کے گھروں پر پکڑ دکڑ کا
چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوستو بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، جو کہ ایک اور آئینی حق ہے احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے جب دوست تحریک لبیک پاکستان ضلع منڈی بہاولدین کے کارکنان سڑک پر آئے کالج چوک کے اندر، انہوں نے آ کر وہاں پر اپنا آئینی حق، قانونی حق سمجھتے ہوئے روڈ پر آ کر ایک پتا توڑنے کے بھی مجاز نہیں ہے، کوئی کسی پر تشدد کرنے کے مجاز نہیں ہے، آ کر صرف یہ مطالبہ رکھا کہ آپ ہم سے زیادتی کیوں کر رہے ہیں، ہمارے امیر صاحب کو بھی پکڑ لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان قادیانیوں کو بھی پکڑ نہیں رہے، یہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، آپ ان کو پکڑیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پولیس والے بات سنتے، سننے کے بعد اس بات پر عمل کرتے یا کوئی بات کا آگے سے جواب دیتے۔ ان نے کیا کیا، مختلف ضلعوں سے جو ہمارے ڈی پی او صاحب ہیں انہوں نے پولیس کو بلایا، پولیس کو بلا کر لاٹھی بردار جو فورس تھی اس فورس نے نہتے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان جو کہ تشدد کرنا شروع کر دیا، ان پر لاٹھی برسانا شروع کر دیا، ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا، جس کے اندر میاں انوار النبی جو کہ سرپرست اعلیٰ ضلع منڈی بہاولدین جو کہ ایک بزرگ آدمی ہیں، ان کا سر بھی پھاڑ دیا گیا، ان کا بازو توڑ دیا گیا، تشدد اور کارکنان کو پر بھی بہت زیادہ کیا گیا۔ تو دوستوں اس پورے واقعے کو سننے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا تحریک لبیک پاکستان نے ابھی تک کوئی غیر قانونی، غیر آئینی یا غیر شرعی کام کیا جس کی وجہ سے قانون نے تحریک لبیک پاکستان پر کارروائی کی؟ تو دوستوں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان نے کوئی غیر آئینی، غیر قانونی کام نہیں کیا، اور جو حکومت اس وقت قانون کی پاسدار ہے، پاسداری قانون کی کرنی چاہیے، وہ حکومت قانون کے خلاف چلتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے دوستوں پر ظلم اور تشدد کر رہی ہے۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر